میں اشعری ہوں، میں ماتریدی ہوں اور میں سلفی بھی ہوں. کیوں؟ ان تین میں کوئی جھگڑا نہیں، یہ تینوں اہل حق ہیں. لیکن آج کے جو سلفی ہیں وہ اہل حق نہیں ہیں. وہ امام احمد کے بعد غلو والے سب سلفی، یہ اہل حق نہیں ہیں. امام احمد رحمت اللہ علیہ تک جو سلف سے منقول تھا وہ سلفی میں ہوں، ماتریدی بھی میں ہوں، اشعری بھی میں ہوں. دیکھو آپ کے دارالعلوم دیوبند میں تینوں مکتب فکر ایک ساتھ پڑھائے جاتے ہیں نصاب میں. امام طحاوی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے عقیدۃ الطحاوی، بہت پہلے کی، اور وہ سلف کے مسلک کی ترجمانی کرتی ہے. اور یہ جو سلفیہ ہیں یہ بھی اس کتاب کو پڑھتے ہیں. شواف ہے، مالکیہ، حنبلہ، نجدی، سلفی سب اس کو پڑھتے ہیں. امام طحاوی کی عقیدۃ الطحاوی دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں وہ بھی ہے. سب سے پہلے وہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد شرح عقائد پڑھاتے ہیں. شرح عقائد کا جو متن ہے العقائد النصفیہ، وہ عمر نصفی رحمت اللہ علیہ ماتریدی تھے. پھر اس کی شرح لکھی ہے سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ نے، وہ اشعری تھے. تو متن ماتریدی کا ہے، شرح اشعری کی ہے، اور یہ مستقل کتاب سلفی کی ہے. تینوں مکاتب فکر دارالعلوم دیوبند میں پڑھائے جاتے ہیں. معلومات تینوں برحق ہیں. اب اس مضمون کو بھی آپ ایک طرف کریں، پھر پیچھے لوٹو بالکل شروع میں. یہ تو علم کلام کی بحث لایا میں، امت میں کس طرح سے ہوا. اب مسائل میں آؤ. آپ جانتے ہیں کہ مسائل فقہیہ کا بیز ہیں. وہ بیز کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہو گئے. بس اگر بیز صحیح ہیں تو وہ فقہ صحیح ہے، اور بیز غلط ہیں تو اس فقہ ہی غلط ہے. ہمارے یہاں اصول فقہ کی کتاب پڑھاتے ہیں نور الانوار. نور الانوار کے بالکل شروع یہاں سے ہوتی ہے، اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ، کتاب اللہ و سنت رسولی و اجماع الامہ، والاصل الرابع، اس کو الگ کیا، والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ. فرمائے یہ بات جان لو کہ ان اصول الشرع، شریعت یہ فقہ کے اصول، پرنسپلز، بیز تین چیزیں: اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت، اور امت کی یونٹی، اجماع. اور چوتھا پرنسپل وہ قیاس ہے جس کے ذریعے سے ان تین اصولوں میں سے مسائل نکالے جاتے ہیں. اب چلو آگے. سب سے پہلے ایک فرقہ پیدا ہوا، اس نے کہا حسبنا کتاب اللہ، بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اس سے آگے ہم کوئی چیز نہیں مانتے. یہ فرقہ اہل قرآن کہلاتا ہے. بس یہ فرقہ جو صرف قرآن کو مانتا ہے، اس کی فقہ برحق ہو سکتی ہے؟ وہ بیچ تو وہ تین چیزیں ہیں، وہ تین میں صرف قرآن مانتا ہے. اب صرف قرآن میں سے جو فقہ تیار ہوگی وہ کیسے برحق ہو جائے گی؟ پھر آگے چلے. ایک فرقہ آیا، اس نے کہا قرآن کے بعد حدیثیں بھی حجت ہے. قرآن اور حدیث، بس اس سے آگے کوئی چیز نہیں. دوسرے فرقے نے کہا کہ نہیں، قرآن کے بعد حدیث نہیں، سنت. اور حدیث اور سنت کا فرق میں نے سمجھایا. انہوں نے کہا حدیث حجت نہیں، حدیثوں میں تو طرح طرح کی حدیثیں ہیں. سنت حجت ہے، دینی راہ حجت ہے. تو یہ ہوئے اہل الحدیث اور یہ ہوئے اہل السنہ. پھر نمبر 3 اہل الحدیث نے کہا نمبر 3 کچھ نہیں. اہل السنہ نے کہا نمبر 3 اجماع امت بھی حجت ہے، لہذا ان کا نام ہوا اہل السنہ والجماعہ.
اور وہ وہی رہ گئے، جو اہل القرآن وہی رہ گئے، اہل السنہ وہی رہ گئے۔ تو جو صرف قرآن کو بیس مانتے ہیں، انہوں نے جو فقہ تیار کی وہ حجت نہیں ہے۔ تو جو حدیث قرآن کے ساتھ حدیث کو حجت مانتے ہیں، سنت نہیں، انہوں نے جو فقہ تیار کی وہ بھی حجت نہیں۔ اور جب آگے وہ اجماع نہیں مانتے، قیاس نہیں مانتے، تو وہ حدیث بھی اور حدیث کا ظاہر، کیونکہ قیاس تو وہ مانتے ہی نہیں، لہذا ان کا نام پڑ گیا ظاہریہ، اور انہوں نے جو فقہ تیار کی اس کا نام ہوا فقہ ظاہری۔ تو یہ کیسے صحیح ہو سکتی؟ یہ فقہ، جیسے فقہ اہل القرآن صحیح نہیں ہو سکتا، فقہ ظاہریہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ پھر جب اجماع کا نمبر آیا تو ایک تو انہوں نے انکار کیا اور ایک شیعوں نے انکار کیا، اجماع کوئی چیز نہیں۔ وہ کہ ان کو پریشانی ہے کہ اگر اجماع مانتے ہیں تو اسلام میں پہلا اجماع حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر ہوا ہے، وہ ماننا پڑتا۔ وہ مان لیا تو شیعوں کے مذہب کی بنیادی ختم۔ تو انہوں نے کہا اجماعی کوئی چیز نہیں۔ پھر انہوں نے کہا حدیث سنت کا وہ فرق نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں تمہاری یہ حدیثیں تمہاری گھڑی ہوئی ہیں، ہماری حدیثیں جو ہماری کتابوں میں وہ حجت ہے۔ وہ ہماری کتابوں کی حدیثیں مانتے ہی نہیں، ان کی حدیث کی کتاب الگ ہے، اس میں اپنی حدیثیں انہوں نے الگ کر رکھی۔ لہذا اب ان شیعوں کی جو فقہ تیار ہوئی، دو فقہیں ان کی تیار ہوئی، فقہ جعفری اور فقہ زیدی، یہ دونوں کیسے حق ہو جائیں گے جب بیس ہی صحیح نہیں تو؟ اور اہل السنہ کی جو فقہ تھی وہ فقہ چار حصوں میں بٹی، حنفی فقہ، شافعی فقہ، مالکی فقہ، حنبلی فقہ، یہ تینوں برحق ہیں، کیونکہ یہ چاروں ائمہ قرآن کو مانتے ہیں، اس کے بعد سنت کو مانتے ہیں، حدیث نہیں، پھر اجماع امت کو مانتے ہیں، اور پھر ساتھ میں قیاس کو بھی مانتے ہیں۔ قیاس کیا ہے؟ قیاس ہے ڈوئی، بڑا چمچہ دعوت کی، 3 دیگیں پکائی، قورمہ، پلاؤ اور زردہ، گرم گرم بریانی، مہمان بیٹھ گئے، نکالو تو ڈوئی لاؤ، چمچہ لاؤ، یہ چمچہ قیاس، اس چمچے سے دیگ میں ڈال کر نکالیں گے، اس میں سے ڈال کر نکالیں گے، اس میں ڈال کر رکھے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے۔ اور اگر آپ نے باتیں کر رہے کسی سے اور دیگ میں چمچہ ڈالا اور لا کر بھرا اور وہ دیگ میں گیا ہی نہیں چمچہ، نیچے سے مٹی بھر کر کے لایا، تو یہ ہے اول من قاس قاس ابلیس۔ جو پہلا قیاس ابلیس نے کہا تھا اس کا چمچہ دیگ میں نہیں گیا تھا۔ اللہ نے حکم دیا تھا آدم کے سامنے سرنڈر ہو، اس نے کہا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ کا حکم تھا سرنڈر ہو، وہ دیکھ تھی، وہ اپنی نئی دلیل پیش کر رہا، انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ تو وہ ابلیس کا قیاس تھا۔ آج بھی کوئی قیاس کرتا ہے اور قرآن حدیث اور اجماع امت میں سے مسئلہ نہیں نکالتا، اپنی منمانی کرتا، ماڈرن اسلام۔ آج کل کچھ لوگ ہیں ماڈرن اسلام، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے، یہ جو فقہ ہے، یہ تو اونٹوں کے زمانے کی ہے، اب نیا زمانہ آ گیا ہے، ماڈرن زمانہ آ گیا ہے، یہ فقہ کیسے چلے گی؟ آج نیا ماڈرن فقہ، نیا اسلام۔ مگر وہ اللہ کے بندے سوچتے نہیں کہ صحابہ اونٹوں کے زمانے کے تھے، بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹوں کے زمانے کے تھے، بے شک، لیکن یہ جو قرآن حدیث اور فقہ ہے یہ صحابہ کی ہے، حضور کی ہے، یہ تو اللہ نے نازل کی ہے، تو کیا اللہ بھی اونٹوں کے زمانے کے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کہنا کہ یہ قرآن حدیث اور فقہ جو نکالے تو اونٹوں کے زمانے کی ہے، تو یہ جو فقہ نکالی تو قرآن و حدیث میں سے نکالی ہے، اپنے گھر سے تو نکالی نہیں، اور قرآن و حدیث صحابہ اور حضور کا ہے،
تو ٹھیک ہے یہ حضرات اونٹوں کے زمانے کے ہیں، مگر یہ قرآن اور یہ حدیثیں تو اللہ نے نازل کی ہیں، تو کیا اللہ بھی اونٹوں کے زمانے کے تھے؟ اتنی موٹی سی بات اللہ کے بندے سمجھتے نہیں۔ پھر دوسری بات سنو، ماڈرن اسلام، تو کوئی ماڈرن نبی آئے گا اسی پر تو نازل ہوگا، یہ تو اونٹوں کے زمانے کا ہے سب، یہ تو قرآن بھی اونٹوں کے زمانے کا، حدیث بھی اونٹوں کے زمانے کی، فقہ بھی اونٹوں کے زمانے کا ہے، تو اب جو تم ماڈرن اسلام کہاں سے لاؤ گے؟ کوئی ماڈرن نبی پیدا ہوگا اور اس پر ماڈرن اسلام نازل ہوگا تو ماڈرن اسلام، اور نبی تو خاتم النبیین آ چکے، اب نیا نبی کہاں سے پیدا ہو؟ تو یہ ایسا سب سطح ہے، ایسا دھوکہ ہے اپنے نفس کو دھوکہ دینے کا۔ اصل کیا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، دیکھو اس نے اپنے خواہش کو خدا بنا رکھا ہے۔ یہ جو ماڈرن اسلام کا نعرہ ہے یہ خواہش کو خدا بنانا ہے کہ ہم جیسا چاہیں ہم اسلام کا فالو نہیں کریں گے، اسلام ہمارا فالو کرے، ہم اسلام کا فالو نہیں کریں گے، اسلام ہمارا فالو کرے، یہ صورتحال ہے۔ تو اب یہ جو ماڈرن اسلام نکلے گا تو وہ قرآن اور حدیث میں سے نکلے گا؟ نہیں، ان کی کھوپڑیوں میں سے نکلے گا۔ جو ماڈرن اسلام کا نعرہ لگانے والے ان کی کھوپڑیوں میں سے نکلے گا۔ آئی تھنک، میں ایسا سوچتا ہوں، تو یہ قرآن حدیث میں سے کہاں ہے؟ یہ تمہاری کھوپڑیوں میں سے نکلا۔ بس اب اس سے جو فقہ تیار ہوگی وہ فقہ برحق ہوگی، اس سے جو مسائل مرتب ہوں گے وہ برحق ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ بس ظاہریہ کی فقہ، زیدیوں کی فقہ، فقہ جعفری اور یہ ماڈرن اسلام والی فقہ، یہ سب غیر معتبر ہیں۔ فقہیں صرف وہی معتبر ہیں، چار ہیں۔ کیوں؟ ان کے جو بیز ہے وہ بیز صحیح ہے، وہ 3 دیگیں ہیں، اور قیاس، وہ قیاس جو دیگوں میں سے نکالے ہیں، اس کو کیسے غیر معتبر کہو؟ اگر ان دیگوں میں سے جو چمچے نے نکالا ہے وہ غیر معتبر ہے تو کہو یہ تینوں دیگیں بھی غیر معتبر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن کو کون غیر معتبر کرے گا؟ حدیث کو کون غیر معتبر کہے گا؟ اجماع امت کو کون غیر معتبر کرے گا؟ اور جب مجتہد نے قیاس کر کے انہی میں سے نکالا ہے، انہی میں سے نکالا تو قیاس غیر معتبر کیسے ہوگی؟ بس اب سمجھ لو، 2 سلسلے ہوئے، ایک عقائد کا جس میں برحق 3 ہیں، اشاعرہ، ماتریدیہ اور امام احمد تک کے سلفیہ، آج کے سلفیہ نہیں۔ یہ تو امام احمد کے بعد جو غلو شروع ہوا تھا وہ سلفیہ ہیں، لہذا اشاعرہ، ماتریدیہ اور سلفیہ، اور یہ اشاعرہ، ماتریدیہ، امام احمد ایک ہی زمانے کے ہیں، یہ 3 برحق ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو 72 فرقے اسلام میں پیدا ہوئے ہیں سب گمراہیاں ہیں، اور فقہ میں 4 برحق ہیں، اور جس کو یہاں علماء بھی ہیں، جس کو حوالہ دیکھنا ہو، علامہ سید احمد طحطاوی رحمت اللہ علیہ نے در مختار کی جو شرح ہے حاشیۃ الطحطاوی علی الدر، اس میں صاف صراحتاً اس کی صراحت کی کہ 4 ائمہ کے فالوورز ہی برحق ہیں، ان کی فقہیں ہی برحق ہیں۔ اور حضرت تھانوی قدس سرہ کی یہ کتاب ہے 100 دروس، 100 لیسن، اس میں ایک پورا لیسن اس پر ہے، 100 درس اس پر ہے کہ اہل حق صرف یہ 4 ائمہ کے ماننے والے ہیں۔ تو عقائد میں 3 برحق اور مسائل میں 4 برحق، یہ دونوں برحق جمع ہوں تو کمپلیٹلی برحق۔ ادھر اشعری ہو، ماتریدی ہو یا سلفی ہو، سلفی میں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ آج کے سلفیوں کو نہیں کہہ رہا میں، امام احمد تک جو سلفیت تھی اس سے اوپر، وہ سلفی ہوں، اشعری ہوں یا ماتریدی ہوں، اور ادھر سے حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں یا حنبلی ہوں تو کمپلیٹلی برحق۔ اور اگر ایک طرف سے تو اہل حق ہیں، ایک طرف سے گمراہ ہیں، کریلا نیم چڑھا۔ ادھر سے تینوں میں سے کچھ بھی نہیں، اور ادھر سے حنفی ہے، جیسے علامہ جار اللہ زمخشری معتزلی تھے،
لہذا وہ مشری بھی نہیں، ماتریدی بھی نہیں ہے، سلفی بھی نہیں ہے، معتزلی ہیں، اور اس فقہ میں حنفی تھے، لہذا یہ کریلا نیم چڑھا ہے۔ ایسے ہی سمجھو یہ جتنے سلفی ہیں یہ سب سعودیہ میں پیٹرول نکلنے سے پہلے سب اشری تھے۔ یہ ہندوستان کے سارے سلفی انہوں نے اپنے قلم سے اپنے آپ کو اشری لکھا ہے، مگر سعودیہ میں پیٹرول نکلا ہے تو اب یہ ہو گئے سلفی، تو چلو بن جاؤ سلفی۔ لیکن ادھر تو ظاہری ہیں، چلو ادھر سلفی ہو گئے، اہل حق میں سے ہو گئے، فرضی چلو سلفی، مگر ادھر تو چار فقہ میں سے نہیں، ظاہری ہیں، تو کریلا نیم چڑھا۔